الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ ترجمہ، اور خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی تھی اقرار کر لیا تھا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ساری کتابیں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا جائے اور اس کا کوئی مضمون اور کوئی بات اللہ کے بندوں سے نہ چھپائی جائے۔ چونکہ تورات اور انجیل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، اس لیے اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ ہر پیشن گوئی اور ہر حکم لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے سامنے صاف صاف بیان کر دیں گے، لیکن انہوں نے جھوٹی شہرت، مادی منفعت، عارضی سیادت اور مال قلیل کی خاطر اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، اور یہ مضمون ہم تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا تو ان کی اپنی چودراہٹ، ان کے اپنے دنیاوی جو منصب تھے اور جو ان کو مال و دولت جو ہے اس کام کرنے سے ملتا تھا وہ سب جاتا رہے گا۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ان پیشن گوئیوں کو عام اپنے جو ہے لوگوں سے چھپا لیا جائے اور تھوڑی سی دنیاوی منفعت، تھوڑی سی دنیاوی قیمت حاصل کر لی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دنیاوی منفعت انہوں نے حاصل کی ہے یہ دراصل جہنم کی آگ ہے اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کے علماء کو دو احکام دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کو لگی لپٹی رکھے بغیر کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی حکم نہیں چھپانا ہے۔ ایک اہم بات اس آیت سے جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ یہی حکم علماء اسلام کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سنائیں اور کھول کھول کر سنائیں، اور اس کے اندر وہ اپنے دنیاوی فائدے یا نقصان کا نہ سوچیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے خطیب اور آج کے لیڈر بہت کچھ سناتے ہیں مگر قرآن نہیں سناتے، اور جو قرآن کے اندر احکام لکھے ہوئے ہیں ان احکام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کردار وہی یہود کا کردار ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو چھپاتے تھے اور اس سے دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں کے آج کے مسلمان اور لیڈر بھی دنیاوی فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی وہی انجام کار بھگتنا ہوگا جو یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کو بھگتنا ہے، یعنی آگ کا عذاب، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو، اس کی کتاب کو چھپانا یا اس کی کتاب کو پس پشت پھینک دینا اور صاف صاف بیان نہ کرنا اور اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا کوئی معمولی جرم نہیں بلکہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اس بڑے جرم کی بہت ہی بڑی سزا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اس قابل بنا کہ ہم قرآن کے احکام کو کھول کھول کر بغیر کسی دنیاوی نقصان اور فائدے کا سوچے بغیر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔